Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel मैं तुम हो जाऊँ by Anna Ilyas. So let's start it. मलिक अयास के हुक्म के मुताबिक अगले दिन सुबह ही मारिश ने जरनाब को उनका पैगाम देकर उसे वहाँ से रवाना किया। नशरा ने उसे वो सारा दिन कहीं जाने न दिया। उस शख्स का इतने आराम से मुकाबला करके अपनी हाजिर दिमागी से मुझे कॉल मिलाकर अब आप डर रही हैं। वो जो खाना बनाने में मगन थी, मारिश की बात पर मुड़कर उसे एक घूरी से नवाजा। आपका वो हाल है, घर के शेर बाहर वालों के सामने गीदड़ बन जाते हैं। वो फिर से उसे छेड़ने लगा। सोफे पे आरामदेह अंदाज में बैठा उसे नज़रों के हसान में लिए हुए था। हाँ, तो बस उस वक्त यही जहन में था कि अगर उस बंदे ने गोली चला दी और हम मरा गई तो कम से कम तुम किसी तरह तो हमारे कातिल तक पहुंच सकोगी। मज़े से उसका दिल दहला गई। बस फजूल बातों के अलावा कुछ और आता है आपको? उसकी बात पर मारिश ने शदीद नागवारी का इजहार किया। आंच हल्की करके वो किचन समेट कर चाय के मग लिए मारिश के पास सोफे पर बैठी। मारिश ने उसकी ये तब्दीली शिद्दत से नोट की। तुमसे एक बात डिस्कस करनी है, उससे पहले लड़ाई भी करनी है। कुछ कहते कहते उसे याद आया तो नाराज़गी का भी इजहार कर डाला। तुम दोनों ने मुझसे बरीत वाली बात छुपाई। मुंह फुलाकर सोफे के साथ टेक लगाई। आपको बताने से क्या होता? वो अपना मग थामे मज़े से उसे और तपा गया। और मुझसे छुपा के क्या मिला? वो भी दू बदू बोली। आपका क्या पता, आप उसके सर चढ़ जाती। लड़ने के लिए मेरी दोस्त को क्यों मारते थे? उस पर जुल्म क्यों करते थे? वो उसकी मरने मारने वाली आदत पर चोट कर गया। हाँ, तो सच में पता चल जाता ना तो दो हाथ करती। खैर, अब भी करूँगी। वो तसव्वुर में जैसे वरी चौधरी से लड़ने पहुँच चुकी थी। नहीं, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। वो संजीदा होते उसे तंबीह करने लगा। अच्छा, देखते हैं। अब दूसरी बात पे आओ। थोड़ा सा आगे हुई। मारिश उसकी लापरवाह तबीयत पर अश कर उठा। मोहतरमा को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपनी इस बेखबरी और लापरवाह तबीयत के बाइस कितनी बार उसके नज़दीक आकर उसे इम्तिहान से दो चार कर देती हैं। जी, वो संभल कर बैठा। ये जरनाब के बॉस फ़खर, वही जिसके अब्बा उसका रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं। तुमने उस लड़के के बारे में पता करवाया है? उसके सवाल पर मारिश ने भवें सुगेड़ी। किस किस्म का पता? वो उसका सवाल ना समझ सका। अरे भाई, कि वो हमारी जरनाब के काबिल है भी कि नहीं? उसकी बातों से तो मुझे एक नंबर का कोई ठरकी और लड़कियों के पीछे रहने वाला लगता है। अब ऐसे शख्स को हम अपनी जरनाब किस लिए दें? गुस्से और जोश में वो हमेशा की तरह सोचे समझे बिना बोलती चली गई। उसके ठरकी कहने पर मारिश ने लाहौल पड़ी। मैंने एक दो बंदे लगवाए हुए हैं इस काम पर। मुझे भी उसकी कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं लगी। मलिक साईं से बात करता हूँ। मारिश की बात पर उसे कुछ तसल्ली हुई। वही ना, अब जरनाब को उसकी ख़राब रेपुटेशन का पता है। मेरे समझाने पे वो बेवकूफ़ कहती है तो क्या हुआ? तुम्हें कौन सा शादी के टाइम भाई से मोहब्बत थी? मुझे भी बाद में हो जाएगी। अपनी हीरो में और अपनी आदत से मजबूर वो क्या एतराफ़ किसके सामने कर गई उसे इल्म ही नहीं हुआ। उसकी बात पे आखिरी घूंट पड़ते मारिश को शदीद अच्छू लगा। क्या हुआ? मासूमियत से उससे पूछा। अभी भी कुछ होना बाकी है? वो उल्टा उससे बोला। सामने रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यूज़ लेकर मुंह साफ किया, उठकर किचन की जानिब गया ताकि उसके इंकशाफात को कुछ तो ब्रेक लगे। अभी उसकी शाम की हरकतों को मारिश ने बमुश्किल इग्नोर किया था कि रात में जिस वक्त मारिश सोने के लिए अपने कमरे में गया, कुछ देर बाद ही उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अपना तकिया लिए मज़े से वो उसके कमरे में मौजूद थी। अब तुम मुझे बेशरम कहो, बदतमीज़, बेबाक या कुछ भी, मगर मैं सोऊंगी तो तुम्हारे कमरे में। मुझे अकेले कमरे में नहीं सोना। अपना तकिया उसके करीब रखकर उसके करीब रखा तकिया उसके और अपने दरमियान में रखकर वो मज़े से उसके बेड पर उसके करीब लेट चुकी थी। मारिश हक तक उसके कारनामे देख रहा था। आप क्यों चाहती हैं कि मुझे छोटा मोटा हार्ट अटैक आज हो ही जाए? वो जो उसके करीब ही नीम दराज था उसकी जानिब रुख मोड़ कर बोला। वो रुख मोड़े लेटी थी। उसकी बात पर सीधी होती सीधा उसके सीने पर एक मुक्का जड़ा। अगर मैं फजूल बातें करती हूँ ना तो तुम मुझसे भी ज़्यादा फजूल बातों के रिकॉर्ड तोड़ते हो। वो बुरी तरह दहल गई थी। चेहरे की उड़ी रंगत मारिश को अच्छी तरह उसकी अब
اس کی زندگی میں حیثیت بہت اچھی طرح سے سمجھا گئی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ اب اس کے مرنے پر بھی کوئی رونے والا، تکلیف محسوس کرنے والا ہوگا۔ وہ جو بے نام اور بغیر رشتوں کی زندگی گزار رہا تھا، کوئی اس کے دل کے قریب آنے اور اس دل میں رہنے کا خواہاں تھا۔ کیا ہے اب؟ اسے ٹکٹکی باندھ کے خود کو دیکھتا پا کر اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کی ناگواری پر وہ حیران ہوا۔ تو یوں گھور کیوں رہے ہو؟ نہیں ڈرنے والی میں تمہارے غصے سے، سوؤں گی تو یہیں پر، اٹل انداز میں کہتی اس کے پیار سے اسے دیکھنے کو کچھ اور ہی سمجھ کر بولی۔ محبت کرنے کا پتہ ہے، محسوس کرنا بھی سیکھیں۔ اس کے پیار سے دیکھنے کو وہ گھور کر دیکھنا سمجھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر گویا مکھی اڑائی، کروٹ لے کر پھر سے لیٹ گئی۔ اپنی مرتبہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے اظہار کریں، اور میری دفعہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سر ہلاتے اس کی بے نیازی پہ وہ داد دیے بنا نہیں رہا۔ اس کی جانب سے کوئی بمباری نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا وہ سو بھی چکی ہے۔ پچھلی رات کی ٹینشن کے باعث اس کی نیند بہت بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی، لہٰذا اب سونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ مہاراج کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ گھنے سیاہ بالوں کو کھول کر سونے کی عادت تھی، جو اس لمحے مہاراج کو نہایت گراں گزر رہی تھی۔ شکر تھا کہ دوپٹے کو اپنے اوپر پھیلا رکھا تھا۔ دوبارہ اس کے وجود سے نظر چرائی۔ آخر تیسری بار دل کے مجبور کرنے پر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ آج کمرے اور بیڈ پر بھی قابض ہو گئی ہیں، کل کو پورے دل کو قبضے میں کر لیں گی۔ ہولے سے اس کے سوتے وجود سے مخاطب ہوا۔ اس کے جاگتے ہوئے وہ ایسا کوئی اظہار اس سے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ مسکرا کر اس کے بالوں سے ہاتھ نکالا، اٹھ کر لائٹ آف کی، واپس اپنی جگہ پر لیٹا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر ایک ہاتھ آہستہ سے اس کے بازو پر رکھا۔ شاید وہ خود بھی کل رات کے واقعے سے ڈر گیا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کو وہ شخص کوئی نقصان پہنچاتا، بہن تو عزیز تھی ہی، نشرہ بھی اب تو جان سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی، مگر یہ بات ابھی وہ اسے بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ میں صدقے، میں قربان، میری دی اتنے دنوں بعد آئی ہے۔ صفورہ خالہ محبت سے اسے خود سے لپٹائے بولی۔ شام میں وہ سوات پہنچی تھی۔ اس وقت سب اس کے ارد گرد موجود تھے۔ وہ ان سب کو بہت عزیز تھی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی محبت سے ان کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ بس بیٹا، زندگی کے دن گزار رہی ہوں، تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں دے جاؤں تو سکون سے مر سکوں۔ وہ یاسیت سے بولی۔ ایسا نہ کہیں، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ وہ محبت سے ان کے گرد بازو لپیٹ کر بولی۔ ابھی تک اس نے انہیں ملک ایاز، مہاراج اور نشرہ سے ملنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ انہیں بتائے کہ نہیں۔ اچھا چل، منہ ہاتھ دھو کر آ، تھوڑا آرام کر لے، رات کو خوب باتیں کریں گے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ جی خالہ، ضرور۔ وہ اٹھ کر واش روم میں جا چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب ابھی صفورہ خالہ کے کمرے میں جمع باتیں کر رہے تھے کہ بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ فیروز خان نے گھڑی پر وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ بابا، میں دیکھتا ہوں، مہروز بولا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ شاداں کا رشتہ دار آیا ہے، وہی جو دن میں بھی آیا تھا۔ خالہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، مہروز نے اطلاع دی۔ اس وقت؟ اسے تو کل آنے کو کہا تھا۔ فیروز خان بھی حیران ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ اپنی بیساکھیاں لیے وہ بھی صفورہ خالہ کے پیچھے چل پڑا۔ زرناب اور ماہ گل، یعنی صفورہ خالہ کی بیٹی، بھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی، مگر اس کی اوٹ میں کھڑی رہیں۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ خالہ اندر جا کر پریشان سے لہجے میں بولی۔ زرناب کہاں ہے؟ کوئی بھی دوسری بات کہے بنا وہ سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ خالہ کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا۔ زرناب اس آواز پر چونکی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ تو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہی زرناب جسے لے کر آپ بھاگ آئی ہیں، میری ولی چودھری کی بنی۔ کیا سمجھا تھا آپ نے میں کبھی اسے ڈھونڈوں گا نہیں؟ صفورہ خالہ کو غصے سے گھورتے بولا۔ فیروز خان اس کا بے ادب لہجہ سن کر غصے میں آیا۔ تم نے ہم سے جھوٹ بولا؟ تم نے بھی تو جھوٹ بولا تھا جب میرا بندہ یہاں پتہ کرنے آیا تھا۔ تمہیں نے کہا تھا، ہے نا، کہ صفورہ خالہ اب زندہ نہیں اور ان کی بیٹی اور داماد یہاں نہیں رہتے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کو یہی زمین میں کاٹ دے۔ یہی ہے نا تمہاری بیوی؟
ایک طے شدہ کاغذ اس کے سامنے کیا جس پر اس کی بیوی کا اسکیچ موجود تھا۔ تم ہماری غیرت کو للکار رہے ہو اب، وہ غصے میں بڑھا آگے کو ہوا۔ تم نے میری غیرت کو اپنے پاس چھپا رکھا ہے، اس کا کیا؟ زرناب کو معاملہ اب خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتا لگا۔ اس کے محسن اس کی وجہ سے کیوں کسی نقصان سے گزریں، اب اس کا سامنے آنا ضروری تھا۔ چہرے کو نقاب میں چھپائے وہ اندر بڑھی، محگل اسے روکتی رہ گئی۔ میں ہوں زرناب، مجھ سے بات کرو۔ صفورہ خالہ کے پیچھے موجود دروازے سے ایک لڑکی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ جو غصے سے فیروز کو دیکھ رہا تھا، اس آواز، انداز اور آنکھوں نے اسے منجمد کر دیا۔ دیکھتے ہیں کس کے دعوے اس کے سامنے آتے ہیں، آپ کے یا میرے؟ کسی کے الفاظ اس کی نظروں کے سامنے گھومے۔ دنیا گول ہے، اور اس بات کا یقین آج ورید چودھری کو بڑی بری طرح ہوا تھا۔ تم نار احسان؟ سرگوشی کسی انداز میں بمشکل یہ چند الفاظ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئے۔ وہ جو پورے زمانے میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ تو کب سے اس کے سامنے تھی۔ وہ دشمن جس سے بدلہ لینا تھا، جسے سبق سکھانا تھا۔ ورید چودھری کی دسترس سے بنا اجازت بھاگنے پر اسے جرمانہ بھرنا تھا۔ وہ یوں اس کے سامنے رہ کر اسے ہی سبق سکھا گئی۔ نار احسان نہیں، زرناب ملک۔ اس کا مضبوط لہجہ، بے خوف نظریں اور اعتماد۔ ورید چودھری کا غرور تو کب کا پاش پاش کر چکا تھا۔ وہ سمجھا کیوں نہیں، وہ جانا کیوں نہیں۔ اس کی ذو معنی باتوں کے مفہوم، اس کا مارج ملک اور نشہ ملک سے تعلق، وہ جو خود کو عقل کل سمجھتا تھا، وہ تو دنیا کا جوہد ترین شخص نکلا۔ یا شاید غرور انسان کو ایسے ہی اندھا کر کے قسمت کی لاٹھی سے ایسا وار کرتا ہے کہ وہ پھر اٹھ نہیں سکتا۔ وہ جسے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت، قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اسی کی چاہ لیے در در پر بھٹکنے لگا، اور قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کے آگے گڑ گڑایا۔ تم جانتی تھی؟ سب خاموش تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو وقت کی تنابیں زرناب کے ہاتھوں میں تھیں، ابھی تو وہ پتلا بنا اس کے سامنے کھڑا تھا، جسے وہ جہاں چاہے موڑ دیتی۔ ہاں، مگر افسوس آپ مجھے یہاں وہاں ڈھونڈتے رہے۔ آج دیکھیں قسمت نے کیسا انصاف کیا ہے۔ جہاں بہت سال پہلے میں بے بس کھڑی تھی، آج وہیں آپ بے بس ہیں اور میں کل مختار۔ مگر آپ جیسی ظالم نہیں بنوں گی، نہ آپ کی طرح طاقت دکھاؤں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے وہ وقت یاد کروا رہی تھی جسے اس لمحے ورید اپنی زندگی کے اوراق سے پھاڑ کر مسل دینا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی نظروں میں بے بسی تھی، محبت کرلا رہی تھی۔ دشمنی تو نہ جانے کہاں جا سوئی تھی، اندر باہر پورا وجود بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ تو کیا کرتے؟ مارتے؟ تکلیف دیتے؟ فائدہ اٹھاتے میرا؟ بولیں، آپ کی طاقت اور ہے ہی کیا؟ ورید نے تو اسے جسمانی تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ تو لفظوں کے تیروں سے اس کا وجود چھلنی کر رہی تھی، جس پر کوئی پھایا، کوئی مرہم اثر نہیں کرتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، زرناب کوئی اور ہے نا؟ ایک آخری امید کے تحت اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ زندگی نے اسے یوں بھی کبھی لاچار کرنا تھا؟ زرناب ہولے سے ہنسی۔ نہیں، زرناب اور نار ایک ہی ہستی کے دو رخ ہیں۔ آپ جیسے درندے نے مجھے میری پہچان ختم کرنے پر مجبور کیا، تاکہ میں کبھی یہ یاد نہ کر سکوں کہ زرناب ملک بھی کوئی تھی۔ وہ تو آپ کی بڑی سی حویلی میں ہی مر گئی تھی، سسک سسک کر مر گئی تھی۔ وہ بچی جسے ونی کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، جسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں یوں مار کھاتی ہے کہ اس کی تکلیف پر مرہم رکھنے والے کو بھی تکلیف سے دو چار کیا جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس نے اپنی ڈبڈباتی آنکھوں پر بمشکل بند باندھے۔ آپ کے سامنے نار احسان کھڑی ہے، جس نے آپ کی حویلی سے نکل کر دنیا کا مقابلہ کیا، اپنی ایک نئی پہچان بنائی، اپنوں کے ہوتے ہوئے یتیم زندگی گزاری، اور آج آپ آ گئے اس سے مزید بدلے لینے۔ اس کی کڑی نظروں نے برید کے شل ہوتے وجود پر ایک ترحم بھری نظر ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ کھڑی ہوں میں آپ کے سامنے، لائیں اپنا کوئی نیا ہتھیار، کریں میرے وجود کو پھر سے زخمی، ماریں مجھے۔ یہی طاقت ہے نا آپ کی، کریں مظاہرہ اپنی طاقت کا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ زرناب،
سفورہ خالہ نے ڈری ڈری آواز میں اسے پکارا۔ مبادہ ورید چودھری کے اندر کا جانور پھر سے باہر آ جاتا۔ نہیں خالہ، آج نہیں، اب نہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں جس تعلیم کو یہ لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں، اس نے ان کو وہی وحشی اور درندہ بنائے رکھا ہے، یا پھر یہ ڈگریاں، یہ عقل، یہ سمجھ فقط لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ مارے مجھے، اور تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ہر خطرے سے بے بہرا اسے آزما رہی تھی۔ مڑ کر مہروز کو دیکھا۔ اس واقعے کی ویڈیو بنانا تاکہ ان کے چاہنے والوں کو معلوم ہو کہ ورید چودھری پروفیسر اور موٹیویشنل سپیکر اپنی طاقت کا نشہ ایک بے بس لڑکی پر نکال کر جشن مناتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ ورید کو پاگل کر رہا تھا، اور اگر میں آج ابھی اسی لمحے ہر بدلے سے، ہر نفرت سے دستبردار ہو جاؤں۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو بھی اس پر سے نہیں ہٹی تھی۔ آنکھوں سے لپکتے جذبے نفرت پر فوقیت لے گئے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شدید محبت کبھی کبھی شدید نفرت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اتنی سی دھمکی پر ہی اپنی نفرت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ تو ورید چودھری کے شایان نشان نہیں۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی، پھر طنز سے بھرپور وار کیا۔ تم میری ونی ہو، یہ مت بھولو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ ونی ہوں، بیوی نہیں۔ شاید یاد ہو آپ کو ہمارا کبھی بھی نکاح نہیں ہوا، لہٰذا آپ مجھ پر کسی قسم کا حق نہیں جتا سکتے۔ ابرو اچکا کر اسے بہت کچھ بابر کروایا۔ ہوا نہیں تو ابھی اسی وقت ہو تو سکتا ہوں۔ وہ بھی ورید چودھری تھا، ہارنے والا کہاں تھا؟ اس کی بات پر فیروز خان نے یک لخت آگے بڑھ کر زرناب کو بازو سے پکڑ کر ورید سے فاصلے پر کیا۔ ورید نے نہایت ناگواری سے اس کا ہاتھ زرناب کے بازو پر دھرا دیکھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر فیروز خان کا ہاتھ جھٹکے سے اس کے بازو سے الگ کیا۔ اگر میں تمہیں ہاتھ لگانے کا حق نہیں رکھتا تو کوئی اور بھی یہ حق نہیں رکھتا۔ سمجھا دینا ان سب کو، اور تم سے دستبردار تو میں اب مر کر ہی ہوں گا۔ آج جس حقیقت کو جان لیا ہے، اس کے بعد اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں۔ اس کے روبرو آ کر اپنی بے خوف و خطر نظریں اس کے ششتر آنکھوں میں گاڑی۔ مجھے زرناب عرف نار چاہیے، ہر قیمت پر۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ میری کوئی قیمت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ گڑائی۔ تمہاری کوئی قیمت ہو بھی نہیں سکتی، بہت انمول ہو تم۔ آخر ورید چودھری کی محبت ہو۔ سب کے سامنے یہ اعتراف زرناب کو شرم سے پانی پانی کر گیا۔ معلوم ہو گیا آج آپ کو کہ زرناب کون ہے، تو بہتر ہے کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس کی بات کو بری طرح نظر انداز کر کے وہ کڑے لہجے میں بولی۔ ابھی کہاں، ابھی تو اصل کہانی شروع ہوئی ہے۔ اب ونی کو نکاح میں لانا ہے۔ آج تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، مگر اس محبت اور نفرت کا ابھی دی اینڈ نہیں ہوا۔ نظروں سے چنگاریاں نکالتا اسے وارن کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ سفورہ خالہ اس کی دھمکی پر دل تھام کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا خالہ، جو میری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا، اور میری قسمت میں اس بار یہ شخص ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھی اٹل لہجے میں بولی۔ گاڑی شہر میرے گھر کی جانب موڑو۔ گاڑی میں بیٹھتے زوردار دھماکے کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ اس کے سامنے تو اپنا بھرم رکھ آیا تھا، مگر اس وقت اکیلے ہوتے ہی اس کا دل کیا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کس ہوشیاری سے اس لڑکی نے اسے بیوقوف بنایا تھا، وہ اس کے سامنے تھی، اس کی محبت کا مذاق بھی اڑاتی ہوگی۔ اور یہ سوچ آتے ہی ورید کا دل کیا گاڑی واپس موڑے اور اسے بتائے کہ ورید کتنا درندہ ہے، مگر نہیں، اب اسے حاصل کرنا تھا، اور اس کے لیے اسے نفرت نہیں، اس بار زرناب کو محبت کی مار مارنی تھی۔ اسے خود سے قریب کرنا تھا، دور نہیں۔ مضطرب انداز میں ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ محبت تو اسے تھی، زرناب کو نہیں، پھر وہ کیوں کر اسے اپنا آپ سونپے گی؟ دنیا کو تسخیر کرنے والا آج صنف نازک کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیسے تسخیر کرتا، جو ناقابل تسخیر بنی پل پل اس کا امتحان لے رہی تھی۔ صبح کے قریب وہ گھر پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی تھی۔ بچپن سے اب تک کے تمام واقعات ایک فلم کی طرح چلتے رہے تھے۔ گاڑی پورش میں کھڑی ہوتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ کھولن جس پر وہ اب تک قابو کیے بیٹھا تھا، آخر تو اسے نکالنا تھا۔ کمرے میں آتے ہی پورا کمرہ تہس نہس کر دیا۔ کیسے کیسے تم نے مجھے بیوقوف بنا دیا؟ وہ چلا رہا تھا۔ محبت یوں تکلیف سے دو چار کرے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ کب، کیسے وہ اس آکٹوپس میں جکڑا گیا۔ بہت برا بدلہ لیا ہے تم نے، بہت برا۔ تم اب کسی صورت میری زندگی سے نہیں نکل سکتی، چاہے جو بھی کر لو۔
وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ واش روم میں جا کر واش بیسن کا نل کھول کر پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے۔ اندر کی تپش کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہی محبت کا کمال تھا کہ اس کی نفرت کی آگ کو صبر سے بجھا رہی تھی، اور اصل محبت ہی یہی ہے جو بدل دے۔ محبت اسے بدل رہی تھی، ورنہ کیا مشکل تھا اس دھان پان سی لڑکی کو دھنک کر رکھ دیتا اپنی طاقت اور زور بازو پر، اپنے گارڈز کی مدد سے اسے وہاں سے اٹھوا لینا، مگر نہیں، اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ محبت نے اس کی درندگی ختم کر دی تھی، اس کا غرور ختم کر دیا تھا۔ وہ تو وری چودھری نہیں، فقط زرناب کا محبوب تھا، جسے وہ سب ماہوں سال بھول گئے تھے جو اس نے اس لڑکی سے بدلہ لینے کی چاہ میں گزارے تھے۔ محبت کے سامنے نہ اسے وہ سال یاد تھے، نہ ہی کوئی بدلہ، بس یاد تھی تو زرناب، جسے اب اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ صبح ہوتے ہی نشرا کو اپنا بازو کسی کی مضبوط گرفت میں جکڑا محسوس ہوا۔ حیران ہوتے کروٹ مارج کی جانب لی، وہ اس کے قریب ہی تکیے پر بازو دھرے بائیں ہاتھ سے اس کے بازو کو جکڑے سو رہا تھا۔ نشرا کا دل بری طرح دھڑکا۔ چند پل اسے یہ یقین کرنے میں لگے کہ آج پہلی بار مارج نے کوئی پیش قدمی کی ہے، ورنہ تو اسے محسوس ہو رہا تھا وہ ساری زندگی اسی آس میں گزار دے گی کہ وہ کبھی تو اس کے جانب متوجہ ہو۔ وہ تھا بھی تو بس اپنے آپ میں رہنے والا۔ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے میں ہی مصروف تھی کہ اسی لمحے مارج کے موبائل کی ٹون بجی، مگر وہ بھی شاید 2 راتوں کا تھکا ہوا تھا۔ موبائل کی آواز خاصی اونچی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ نشرا نے آہستہ سے اپنا بازو اس کے فولادی ہاتھ کے شکنجے سے نکالا۔ مارج! تو 3 بار اسے آواز دی، مگر بے سود۔ اب کہ نشرا اٹھ کر بیٹھی، مارج اٹھ بھی جاؤ، زچ ہو کر بولی۔ آخر جھجکتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا۔ سارا دن بھی آندھی طوفان بنی رہتی ہیں اور اٹھاتی بھی ڈھکڑ کی طرح ہیں۔ اس کے زور زور سے ہلانے پر وہ بلاخر اٹھ گیا، مگر نیند سے جاگتے بھی حاضر جوابی غضب کی تھی۔ وہ واقعی مضبوط اعصاب کا تھا، نہیں تو ہڑبڑا ضرور جاتا۔ فون بج رہا ہے کب سے، اٹھاؤ۔ اس کے بیڈ سے اٹھتے دوپٹہ درست کرتی وہ اٹھی، ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جو سیدھا ہوتے نیند کے خمار سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے ابھی بھی گھورنے میں مصروف تھا۔ رات سے گھورے جا رہے ہو، ماروں گی اب۔ وہ اس کی گہری بولتی نظروں سے خفا ہوتی منہ پھلا کر اس کے پاس سے گزری۔ آپ کو کوئی بیوقوف ہی گھورنے کی غلطی کر سکتا ہے، اور میں بیوقوف ہرگز نہیں۔ اس کا ذو معنی لہجہ اب کہ اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی تیزی دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نشرا کے کمرے سے جاتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا۔ زرناب کی کال تھی۔ فوراً کال بیک کی۔ ہیلو، تم ٹھیک ہو؟ وہ جانتا تھا رات برید اس سے زرناب کی حیثیت سے مل چکا ہے۔ ملک ایاز کے بندے مسلسل فیروز خان کے گھر کے آس پاس تھے تاکہ کسی بھی غلط صورتحال کے پیدا ہونے سے پہلے حالات کو قابو میں رکھ سکیں۔ مارج کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں وہ زرناب کو وہاں سے اٹھوا کر نہ لے جائے، مگر اس کے سب خدشات محض خدشات ہی رہے۔ زرناب نے ساری رودات بیان کی۔ تم اب ہاسٹل نہیں جاؤ گی، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ بھائی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پہنچانا ہوتا تو وہ کل رات ہی میری اصلیت سے واقف ہونے پر پہنچاتا۔ وہ اسے قائل کرنے لگی۔ تمہیں ایسے لوگوں کا نہیں پتہ، وہ کوئی اور چال چلے گا اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ محفوظ تو میں آپ کے فلیٹ پر بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ میں تایا سائیں کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ بہت پہلے ورید کے سامنے آ چکا ہوتا تو یہ فلیٹ والا قصہ ہرگز نہ ہوتا۔ خیر، اس کا وہ بندہ جب نابینا ہو کر اس کے پاس پہنچے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے مارج ملک کی عزت کی جانب نگاہ اٹھوا کر بہت غلط کیا ہے۔ وہ جبڑے بھینچ کر بولا۔ غصے سے ماتھے کی رگ ابھر آئی۔ میں آج واپس آ رہی ہوں اور فی الحال میں ہاسٹل میں ہی رہوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ بتانے لگی۔ زرناب! وہ اس کی ضد کے آگے زچ ہوا۔ اوکے، لیکن تم آج کے بعد باڈی گارڈز کے انڈر رہو گی، وہ بھی آخر اس کا بھائی تھا، اور اس سے آگے تم ضد نہیں کرو گی، اور ویکینڈز پر تم ہمارے پاس رہو گی۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسے آخر مارج کی بات ماننی ہی پڑی۔ گڈ گرل، محبت سے کہتے اس نے فون بند کیا۔ اب تم سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ فون بند کر کے وہ ورید کے تصور سے مخاطب ہوا۔
मारिज, नाश्ता कर लो। नशरा की आवाज़ उसे ख्यालों से बाहर लाई। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। जहन शदीद मुंतशिर था। ऐसी हालत में फ़िलहाल वो किसी और को फेस नहीं करना चाहता था। कुछ देर पहले उसे अपने उस बंदे के उठाए जाने की खबर मिली थी जो उस रात मारिज मलिक के फ्लैट पर गया था। इस वजह से भी वो कुछ बिफरा बैठा था। साहब, मारिज मलिक आया है आपसे मिलने। वो जो लाउंज में टीवी देख कम और अपनी सोचों में ज़्यादा मगन था, कॉफ़ी पी रहा था, अपने मुलाजिम के अंदर आकर इत्तला देने पर चौंका। अपने मखसूस लिबास सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस टांग पर टांग रखे बैठा था। भेज दो। हाथ से उसे मारिज को लाने का इशारा दिया। जी साहब। वो उल्टे पांव बाहर रवाना हुआ। कुछ ही देर बाद मजबूत भारी कदमों की धमक लाउंज के दरवाजे पर उभरी। गर्दन मोड़कर उसने आने वाले को देखा, जिसका चेहरा पुरसकून मगर आंखों से शोले लपक रहे थे। आओ भाई। उसे दरवाजे के ही करीब खड़े देखकर अंदर आने का इशारा किया। अपनी जगह से खड़ा हुआ। सताइशी नज़रों से वरीद ने स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस ऊंचे लंबे मारिज को देखा। दोनों के कद एक जितने ही थे। वो चलता हुआ उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। अच्छा किया तुम आ गए, वरना बहुत जल्द मैं तुम तक आने वाला था। दोनों पुश्त पर हाथ बांधे एक दूसरे को देख रहे थे। वरीद के चेहरे पर महसूस कुन मुस्कुराहट थी, जबकि मारिज का चेहरा इंतहाई संजीदा था। अपने बंदे की खबर तो मिल ही गई होगी तुम्हें। उसकी बात पर वरीद हौले से हंसा। अंदाज जिज करने वाला था, मगर मुकाबिल भी मारिज था, बर्फ़ की मानंद ठंडे मजाज का। बिल्कुल, तुम्हारी फुर्ती की दाद देनी चाहिए। वो हौले हौले सर हिलाता गोया उसे सराह रहा था। और तुम्हारी हिम्मत की भी कि मेरी बहन तक पहुंचने की गलती की। मारिज की बात पर उसके मुस्कुराते लब सिकुड़े। अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त करो। गलती नहीं, तुम्हारी बहन की बेहतरी के लिए पहुंचा, वरना वो तो फ़खर जैसे शख्स से शादी करने चली थी, जो उसे आम मर्दों की तरह सिर्फ एक शो पीस बना कर रखता। उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो उसे जता कर बोला, उसके लिए दुनिया में एक वही और एक तुम ही नहीं रह गए। दाईं आंख की अबरू उठाकर वो भी उसे जताए बगैर न रहा, मगर मेरे लिए एक वही है। ये बात खुद भी समझ जाओ और अपने बड़ों को भी समझा दो। बहुत जल्द मेरे घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे। उसकी बात पर मारिज के पथरीले तासुरात में दरार पड़ी। हल्का सा कह कहा उसके मुंह से बरामद हुआ। बनी हुई लड़की के लिए रिश्ता नहीं लेकर जाया जाता। हाँ, दस्तबरदार ज़रूर हुआ जाता है। बात ख़त्म करने तक उसकी आंखों में सख्ती दर आई। दस्तबरदार होने के लिए मेरा इस दुनिया में ना होना ज़रूरी है, और अभी मुझे तुम्हारी बहन के साथ एक लंबी उम्र गुजारनी है, अपने बच्चों समेत। उसे चैलेंज करते वो उसके चेहरे की मुतगय्यर हालत पर महसूस हुआ। ये बात पहले अपने ख़ानदान में करो, फिर हम तक अपने नादिर ख्यालात पहुँचाना। मेरी बहन तक अब दोबारा तुम पहुँचे तो याद रखना, आज तुम्हारे बंदे को उठाया है, कल तुम्हें उठाकर इस दुनिया से भेजने में मुझे कोई दुख महसूस नहीं होगा। माइंड इट। उंगली उठाकर उसे वार्न करता वो वहाँ से निकलता चला गया। वरीद ने गुस्से में एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ की हथेली पर मारा। वो जानता था उसके घर वालों को राज़ी करना ही जान जोखम का काम है। बनी के लिए वो कहाँ अपनी रवायात ख़त्म करेंगे। इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था जरनाब को उठवा लेना, मगर दिल ने जब से मोहब्बत का मज़ा चखा था, अपने महबूब की इज़्ज़त की पामाली पर वो आमादा नहीं था, और मोहब्बत की ये सच्चाई समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो वो तुम तक पहुंच भी गया। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के कदरे कम रश वाले ग्राउंड में बैठी थी। जरनाब ने उस दिन का सब वाक़या उसे सुनाया। हाँ ना, तभी तो ताया साई ने मुझे सवाल भिजवाया था। खूब क्लास ली मैंने उसकी। घास उखाड़ते वो सर झटक कर बोली, जनाब मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं। जनाब ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मोहब्बत करने वालों का यूँ मजाक नहीं उड़ाते। वो तो खुद उसकी असीर थी। उससे बेहतर कौन जानता था मोहब्बत की तड़प क्या होती है। मोहब्बत करने वाला भी सच्चा हो ना, वो कपड़ों की तरह मोहब्बत बदलता है। उसके लहजे में हकारत थी। जनाब, क्या पता वो सच में तुमसे मोहब्बत करता हो। देखो ना, मोहब्बत अना तो तोड़ देती है। उसमें अना होती तो वो तुम्हें यूँ छोड़ता, तुम्हारी मर्ज़ी सुनता, तुम्हारी चॉइस देखता। नशरा ने उसकी बहुत सी बातों की जानिब तवज्जो दिलाई। तुमने वो दुख नहीं सहाना मेरी जान। मैं आज भी उन थप्पड़ों की, पाँव की ठोकरों की तकलीफ़ अपने जिस्म पर महसूस करती हूँ। क्या मैं ऐसे शख्स की सच्ची झूठी मोहब्बत महसूस कर सकती हूँ? नहीं नशरा, माफ़ करना इतना आसान नहीं।
اور پھر ایسے شخص کو جس نے میری دوسری شناخت سے محبت کی، میری اصل شناخت کو تو وہ مٹانے ہی آیا تھا نا۔ اس کی بدقسمتی کے آگے میں تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسی، آنکھوں میں ہنسی میں شدید درد تھا۔ میں مانتی ہوں اس نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، مگر ہم بہت بار ایسا ہی کرتے ہیں کہ برتر شخص اپنے سے کم تر پر اپنا غصہ اور اپنی کھولن نکالتا ہے، مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بدل گیا ہے۔ اس نے تمہاری اصل شناخت ہوتے ہی تم سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ وہ اپنی نفرت سے دستبردار ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا انصاف کیا اللہ نے، وہ جو تمہیں تکلیف سے دو چار کرتا رہا، تمہارے ہی سامنے تمہاری محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ تو شاہ سے گدھا بن گیا۔ کیا ایسا بدلہ بھی کسی کے ساتھ قسمت نے لیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے سمجھا رہی تھی جو اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تم سوچو، اگر اسے تمہارے دوسرے روپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو کیا کر لیتی تم؟ کیسے اس کے مقابل کھڑے ہو کر اسے نیچا دکھاتی؟ وہ اسے حقیقت بتانے لگی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، ایسے بدلے لینے والے بیمار ذہن کے شخص کے ساتھ میں شادی کر لوں، اس سے محبت کرنے لگوں؟ نہیں نشرہ، یہ محبت صرف تبھی تک ہے جب تک میں اس کے دسترس میں نہیں۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، خصلتیں نہیں، اور ایسے لوگوں کی خصلت میں دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں اور شادی کے بعد وہ شخص اپنے غصے پہ قابو پا لے؟ کیا گارنٹی ہے کہ بچپن کی طرح وہ اپنی کھولن مجھے مار پیٹ کر نہ نکالے؟ اس نے بچپن سے اپنے گھر یہی دیکھا ہے، وہ کیسے بدل سکتا ہے نشرہ؟ یہ تو آنکھیں بند کر کے کبوتر بننے والی بات ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ نشرہ اسے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جانتی ہی کتنا تھی ورید کو۔ رات میں اس نے حویلی فون کیا۔ کیسے ہو؟ مل گئی تمہیں وہ؟ ماں نے حال چال پوچھتے ہی اس سے سوال کیا۔ کون؟ ان کے سوال پر وہ یکدم چونکا۔ وہ تو کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ وہ زرناب کو ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ نار احسان؟ ان کی بات پر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ نار احسان نہیں، زرناب ملک۔ وہ ان کی تصحیح کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ ورید نے سب حقیقت انہیں کہہ سنائی۔ کیسی ہے وہ بچی؟ ان کے لہجے کی کپکپاہٹ اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں زرناب کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ جب وہ ونی ہو کر آئی تھی تب بھی وہ اس سے نفرت کرنے والوں میں شامل نہیں تھی، بلکہ کئی بار اسے ورید کے عتاب سے بچایا تھا۔ بچی نہیں رہی، وہ شیرنی بن گئی ہے۔ ورید کے چہرے پر ایک خوشنما مسکراہٹ رینگی، ایسے جیسے وہ سامنے ہی ہو۔ میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی، یقیناً بہت خاص ہو گئی ہے وہ۔ انہوں نے اس کی خوشگوار مسکراہٹ مسکراتے لہجے سے بھانپ لی۔ آپ کے بیٹے کو کل بھی وہ چاہیے تھی اور آج بھی چاہیے ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتے اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ تو وہ تو ونی ہے نا تمہاری؟ وہ کچھ الجھی۔ مگر میرے نکاح میں تو نہیں ہے نا ماں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ سگرا بیگم اس کے لہجے کی بے بسی پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ تو کبھی کسی چیز کے لیے بے بس نہیں ہوا تھا۔ کچھ ملتا نہیں تھا تو وہ چھین لیتا تھا، مگر یہاں معاملہ چیز کا نہیں، ایک جیتے جاگتے انسان کا تھا۔ آپ اور بابا ملکوں کی حویلی میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ اس نے خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، گویا ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ورید، کیا کرتے پھر رہے ہو بیٹا؟ پچھلی بار تو تمہارے باپ نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس بار وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹے، یہ آسان نہیں، تم کیوں نہیں اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دیتے؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ خیال؟ ان کے بات پر وہ ہنسا۔ اس کا خیال نہیں، وہ پوری کی پوری میرے دل میں قابض ہو چکی ہے۔ اب وہ اس دل سے کبھی نہیں نکل سکتی، مگر میں اسے کسی غلط طریقے سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ پلیز اماں سائیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ ماں کو منانے لگا۔ میں تمہارے بابا سائیں سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ بات میں خود کر لوں گا، آپ کو صرف میرا ساتھ دینا ہے۔ وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ اللہ ہی جانے کیا ہوگا اب۔ ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ شدید پریشانی تھی۔ رات میں ماریج لیپ ٹاپ پہ کسی کام میں مصروف تھا اور وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا؟ وہ کب سے کسی پوائنٹ پہ اٹکی ہوئی تھی، کبھی ایک کتاب کھولتی، کبھی دوسری، پھر ماتھے پر ہاتھ مارتی، پھر پیپرز پہ جھکتی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ یہ کوشچن سمجھ ہی نہیں آ رہا، روحان سی آواز میں بولی۔ شادی کا شوق رکھنے کی بجائے پڑھائی کا شوق رکھتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے آگے سے پیپرز اٹھاتے معنی خیز انداز میں کہتا مسکراہٹ دبا کر بولا، ارے مجھے شادی کا شوق چڑھا تھا یا بابا سائیں کو؟
तुम में सुरखाब के पर नजर आए थे, और वो भी ऐसे कि मेरी एक ना सुनी। वो मुंह फुला कर बोली। इतना आसान? क्वेश्चन देखकर उसने लैपटॉप साइड पर रखा और रुख उसकी जानिब किया। तुमने पढ़ा क्या हुआ है? उसे तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते देखकर वह थोड़ी के नीचे हाथ और कोहनी गुच्छने पर रखकर बोली, MBA। वो इतना ज़रूर जानती थी कि मारिज पढ़ रहा है, मगर ये मालूम नहीं था कि MBA कर रखा है। इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स को आसानी से पढ़ा सकता हूँ। चेहरा उठाकर शरीर नज़रों से उसे देखा। तभी इतनी जल्दी जल्दी हल कर रहे हो? वो भी इम्प्रेस हुई और खुश भी कि उसका शरीक हयात पढ़ा लिखा था। ये लें, सवाल हल करके उसके सामने किया, फिर संजीदगी से उसे समझाने लगा। उफ, यहाँ पर मैं स्टेप गलत कर रही थी, तभी समझ नहीं आ रहा था। वो माथे पर हाथ मार कर बोली। पढ़ने से ज़्यादा मुझ पर तवज्जो रखेंगी तो यही होगा। मज़े से उसे चोट करके बोला, और ये सही भी था। वो ऑफिस की फाइल खोल कर बैठा था और वो 5-6 बार थोड़ा सा आगे होकर देखती थी कि वो क्या कर रहा है। मारिज महसूस तो कर चुका था, लेकिन हमेशा की तरह बिना तासुर के उसकी हरकत नोट कर रहा था। हाँ, इतनी ही तुम शहजादा गुलफाम के बस तुम्हें ही देखती रहूं। उसके चिढ़ने पे वो खुल के मुस्कुराया। वैसे तुम फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर इस्तेमाल करते हो? अब मज़े से वो बाकी सारे सवाल हल कर रही थी और मारिज अपना लैपटॉप फिर से लेकर बैठा काम कर रहा था। नहीं, इन फजूलियात का शौक़ नहीं। वो साफ गोई से बोला, आप यूज़ करती हैं? कुछ सोचकर उससे पूछा, हाँ बस फेसबुक। इंस्टा का क्या करूँगी? कौन सा अपनी पिक्स अपलोड कर सकती हूँ? उसकी बात पर मारिश ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली। कभी पोस्ट करिएगा भी नहीं। उसे तंबीह की, हाँ दुनिया तो जैसे मुझे ही देखने के लिए बैठी है। वो हंसी में उसकी बात उड़ा गई। दुनिया को आप दिखनी भी नहीं चाहिए। उसका गंभीर संजीदा लहजा नशरा को पल भर को गंग कर गया। कुछ देर उनके माबैन खामोशी रही। तुम जानते हो, जरनाब सरवरीद से मिल चुकी है? उसने उससे पूछा या इत्तला दी, उसे समझ नहीं आया। जी, मुख्तसर जवाब दिया। सरवरीद उससे मोहब्बत करते हैं। वो एकदम जोश में किताबें पढ़े करते उसकी जानिब आई, जैसे वो इस बात पर खुशी से झूम उठेगा। लैपटॉप से नज़रें हटाकर संजीदा मगर तेज़ नज़रों से उसे देखा। चेंज द टॉपिक बीबी। उसकी बात पर नशरा का मुंह हैरत से खुला। अरे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ जो ये कह रहे हो? माथे पे बल आए हाँ करके वापस अपनी जगह पर बैठी। दोनों बहन भाई ही सड़ियल हैं। नोट्स पकड़कर बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने? उसकी तेज़ समातों से उसकी बुड़बुड़ाहट छुपी न रही। हाँ, ये कहा है कि आइंदा बीबी ना कहना। कितनी बार कहूँ तुम्हें? नशरा नाम है मेरा, मिसेस नशरा मारिज मलिक। मज़े से उसे वाज़ेह किया। इतना लंबा नाम, कुछ शॉर्ट हो सकता है? वो सर को जाकर बोला, हो सकता है नशरा, इतना भी ले लो तो कोई मसला नहीं। वो शाने बेनियाजी से बोली, ये मुझसे नहीं लिया जाएगा। वो मायूसी से बोला, क्यों? कांटे हैं मेरे नाम में? वो तड़की, नहीं, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि आपका नाम लूँ। सादे से लहजे में बोला, उफ मारिज, बस कर दो ये सेल्फ पिटी। खबरदार आइंदा ऐसे किया तो। मुझे तुम्हारा रोब झाड़ने वाला अंदाज पसंद है बस। मज़े से उसकी तारीफ़ें की, वही बेनियाजी जो मारिज को हद बंदियाँ तोड़ने पर मजबूर करती थी। आपको सच में अपने कहे का अंदाज़ा नहीं होता या आप मेरी शराफत आजमाती हैं? लैपटॉप बंद करके उसे गहरी नज़रों से देखा। अब अगर शौहर की तारीफ़ ना करूं तो किसी गैर की करूं? हाथ उठाकर बोली, बिल्कुल करें, मगर आपके अंदाज़ बहुत जानलेवा हैं। उसके बोझल लहजे पर उसके हाथों के तोते उड़े। अच्छा, सुबह मुझे जल्दी निकलना है, एक असाइनमेंट फ़ोटो स्टेट भी करवानी है। वह फ़ौरन उसका ध्यान हटाने लगी। जो हुक्म। उसका मुतबस्सिम लहजा, शरीर लहजा से बहुत अच्छे से समझा गया कि वो उसके बात बदलने को अच्छी तरह जान गया है। ये लड़का मेरा दिमाग ख़राब करके छोड़ेगा, पता नहीं क्यों आ गया वापस। वहीं दफ़ा रहता तो बेहतर था। कुछ देर पहले ही वरीद का फ़ोन आया था और उसकी ख्वाहिश सुनकर वजह चौधरी का भड़कना फितरी था। कुछ गलत भी नहीं कहा उसने। वो बेड पर बैठी उन्हें कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते देख रही थी। क्या बकवास की तुमने? यकदम मुड़कर आंखें निकालते वो उनके जानिब आए। मैं कह रही हूँ कि अगर वो ऐसा चाहता है तो हर्जी क्या है? उनकी सुर्ख आंखों से डरने के बावजूद वो बेटे के फैसले की तरफदारी कर रही थी।
तुम्ही ने तो पट्टी नहीं पढ़ाई उसे, वो धाड़े। नहीं नहीं, मैं तो खुद हैरान हुई थी उसकी बात सुनकर। वो फौरन सफाई पेश करने लगी। सोचना भी मत और अपने मशवरे अपने पास रखो। औकात क्या है तुम्हारी? हाथ पुश्त पर बांधे कहर भरी नज़रों से उन्हें देखा। औकात तो औरत की वाकई कोई नहीं। दर्द भरे लहजे में कमीज़ के दामन पर हाथ फेरते उन्होंने जब्त से अपने आंसू बाहर आने से रोके। हाँ, तो जब नहीं है तो फजूल में उसकी हमायत करके उसे सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लगता है उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। अंधा कर दिया है मेरे शेरों जैसे बेटे को। अरे औरत के लिए पागल हो रहा है। वो जैसी जहनियत रखते थे वैसी ही बात की। सुगरा बेगम ने सर उठाकर तासुफ भरी निगाहों से उन्हें देखा और दिल में शुक्र अदा किया कि उनके बेटे की ज़िंदगी में ऐसी लड़की आई है जिसने अपने औरत होने को मनवाया है। तहे दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरा बेटा उस लड़की के लिए संजीदा है और उसे मान और इज़्ज़त दे सकता है तो उस लड़की का नसीब मेरे बेटे से जोड़ दे, ताकि इन फरसूदा रस्मों का कहीं तो खात्मा हो। कोई तो औरत हो जो ये दिखाए कि वो कितनी ताकतवर है। बाप बेटे की पसंद को नीचा दिखाने के मंसूबे बना रहा था और माँ उसकी पसंद पर शुक्र मनाती दुआएं मांग रही थी। और फिर माँ की दुआ कब अल्लाह ने रद्द की है। आज 2 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयारी ज़्यादा ख़ास थी। अब तो महबूब सामने था, उसे देखते अपने इर्द गिर्द महसूस करने की तो अब बात ही और थी। मुस्कुराते हुए बालों में जेल लगाकर बाल सेट किए, अपने मखसूस लिबास डार्क ग्रे शलवार कमीज़ पर लाइट ग्रे चादर लिए अपनी वजाहत पर चांद चांद लगवाता वो पूरी तरह महबूब को ज़ेर करने के लिए तैयार था। आईने में देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे सामने उसकी शबीह नहीं जरनाब की शबीह हो। देखते हैं आप कब तक जुटलाती हैं हमें, उसके अक्स से मुखातिब हुआ। उसी लम्हे मोबाइल बजा। ब्रश रख कर ड्रेसिंग टेबल पर मोबाइल उठाया। बाप की कॉल थी। यकीनन मेरे ख़यालात जानकर कल रात आपकी नींद उड़ चुकी होगी। वो भी उनका बाप था, उनकी रग रग से वाकिफ़। देखो बेटे, मैंने सारी रात बहुत सोचा। तुम्हें वो लड़की चाहिए ना, तो क्या ज़रूरी है कि तुम उसे बीवी ही बनाओ? ऐसी लड़कियों को उठवाना क्या मुश्किल है। मैं कल ही उसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। जितने दिन रखना है रखो, फिर मार मूर के फेंक दो। कड़े ज़ब्त से गुजरते उसने बाप की इंतहाई नीच बात तहम्मुल से सुनी। वो मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत की ऐसी तौहीन आपके मुंह से सुनने के बाद मुझे अब इस बात की ख्वाहिश ही नहीं कि आप मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। अगर यही सब मुझे करवाना होता तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, मगर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि आपने हमेशा औरत की तौहीन ही की है। मगर मैं अपनी मोहब्बत की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तो आपके ये अल्फाज मैंने सुन लिए हैं, मगर आइंदा ना तो सुनूंगा और ना इतने तहम्मुल का मुजाहरा करूंगा। आप जैसे ही मर्द हैं जिन्होंने मर्द ज़ात को बदनाम कर रखा है। अफसोस है मैं आपकी औलाद क्यों हूँ, और शुक्र है कि आप जैसा नहीं बना। जबड़े भींचे वो बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। फ़ोन बंद करके बेड पर फेंक कर वो खुद भी बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठा। सर हाथों पर गिराए वो बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। उसे घिन आ रही थी खुद से, अपने बाप से, उस वक्त से जब वो भी औरत को टिश्यू पेपर की तरह बरत चुका था। और शायद इसी बात की उसे सज़ा मिल रही थी कि आज एक पाक दामन औरत उसका वो चेहरा तक देखने की रवादार नहीं थी जिस पर वो गरूर करता था। मुझे तो लगता है सर वरीद ने यूनिवर्सिटी छोड़ती है। ज़रूर की बात पर वो दोनों जो उसके साथ लाइब्रेरी में बैठी थीं एक दूसरे की जानिब महज देख कर रह गईं, मगर उनका यूं एक दूसरे को देखना ज़रूर ने नोट किया था। तुम दोनों को कुछ मालूम है उनके बारे में? हाँ, उसने मशकूक नज़रों से उन दोनों को देखा। नहीं यार, नशरा उसे टालने वाले अंदाज में बोली। फिर तुम दोनों को क्यों कोई हैरत नहीं? वो भी बाल की खाल उतारने लगी। इसमें हैरत की क्या बात है? इंसान को 100 काम हो सकते हैं, नहीं आ सके होंगे वो यूनी। और भी तो टीचर छुट्टियाँ कर ही लेते हैं ना। अब की बार जरनाब आहिस्ता आवाज़ में बोली। हाँ, मगर उनका पता चल जाता है, लेकिन सर के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो जो मुख्तलिफ टीचर्स और एडमिन से पूछ चुकी थी और सब ने ला इल्मी का मुजाहरा किया था, इस बात पर वो हैरान थी। और अगर छोड़ भी दी है यूनी तो अच्छी बात है। जरनाब यकदम सर झटक कर बोली। उसी लम्हे लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोल कर कोई उजलत में अंदर आया। शुक्र सर आ गए हैं। ज़रूर का दरवाजे की जानिब रुख था। उसे अंदर आता देखकर वो खुशी से बोली थी। वो लाइब्रेरियन के पास खड़ा कुछ बात कर रहा था। जरनाब ने बेइख्तियार गर्दन मोड़ कर देखा।
ग्रे शलवार कमीज़ पर मौसम के हिसाब से चादर लिए वो वाकई एक शानदार मर्द था, मगर अफसोस जरनाब उसकी अंदरूनी बदसूरती से वाकिफ़ थी। लो अब सुकून कर लो तुम। नशरा की बात पर ज़रूर होले से हंसी। वैसे कहीं तुम भी उन्हीं लड़कियों की फहरिस्त में शामिल तो नहीं जिन्हें सर पर क्रश है? नशरा की बात पर एक खूबसूरत रंग ज़रूर के चेहरे पर आकर ठहरा। जरनाब ने हैरत और अफसोस से उसे देखा। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। न जाने कब हमारे मुल्क की लड़कियों को ये बात समझ आएगी। जरनाब ने अफसोस से सर हिलाते कहा, जब तक आप जैसी लड़कियां इस मुल्क के नौजवानों को समझाने के लिए पेश नहीं होंगी। उसकी आहिस्ता आवाज़ में कहीं बात उसकी तेज़ समातों ने बड़ी आसानी से सुन ली। उसे जो बुक चाहिए थी वो उन्हीं के टेबल पर मौजूद थी। लाइब्रेरियन के बताने पर वो उनके टेबल की जानिब बढ़ा। जरनाब का सर झुका हुआ था, इसीलिए वो अपनी टेबल की जानिब आता देख नहीं पाई। झटके से सर उठाकर देखा, जो सामने ही अपनी जानलेवा मुस्कुराहट होंठों पर लिए पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। कैसे हैं आप सर? ज़रूर जोश से बोली। आहिस्ता, ये लाइब्रेरी है, पिकनिक पॉइंट नहीं जो हम यहाँ डिस्कशन करें। और वैसे सर बाहर ही जा रहे हैं, तुम उनके साथ जाकर तफसील से उनकी खैरियत पता करो, कहीं वीकेंड पर तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। लगता है किसी मार्के में शिकस्त खाकर आए हैं। जरनाब ने उसकी पुरशौक नज़रों को नज़रअंदाज करते ज़रूर और उसे दोनों को एक ही बार अच्छी खासी सुना दी। उसकी बात पर वो नशरा के करीब रखी कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। नशरा ने थूक निगली। अगर जो मारिच को मालूम हो जाता कि वो उन दोनों के करीब आया है। आंखों से जरनाब को चुप रहने का इशारा किया। इतने छोटे मार्कों में मैं शिकस्त नहीं खाता। अभी तो मंजिल के जानिब जाने के लिए पहला कदम सीढ़ी पर रखा है, अभी तो चंद कदम और चलना है। मुझे अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन है कि जल्द ही मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप जैसे हमदर्द वहाँ मेरी हौसला अफजाई के लिए मौजूद हों। फिर जश्न मनाने में भी मज़ा आएगा। हौले से बाजू टेबल पर रखता वो पूरी तरह जरनाब की जानिब मतवज्जा था। अरे सर, ये ऐसे ही बकवास कर रही है, आप किसकी बातों को सीरियस ले रहे हैं? नशरा ने मामला गंभीर होते देखकर बात आई गई करने की कोशिश की, क्योंकि ज़रूर हैरान और परेशान सी ये मुकालमे सुन रही थी। अब तो मामला भी और मामला बनाने वाली दोनों को सीरियस ले लिया है मैंने। अब तो आपकी इन हदबंदियों का कोई फ़ायदा नहीं। चेहरा नशरा की जानिब मोड़ कर मुस्कुराती नज़रों से पहले उसे और फिर जरनाब को देखा। वो दोनों ज़रूर की मौजूदगी फरामोश कर चुके थे। हदबंदियों को तोड़ने वालों का मुंह भी मैं अच्छे से तोड़ना जानती हूँ। जरनाब उसकी गहरी नज़रों से उलझती फुनकार कर बोली, मुंह तोड़वाने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि आपका मुंह नजर आए। उस पर मुस्कुराहट उछालता उठ खड़ा हुआ। मतलूबा किताब उसके हाथ में थी। आइए ज़रूर। जाते जाते भी जानबूझकर उसे तपाना ज़रूरी समझा। ज़रूर हैरान परेशान सी उन दोनों को देखती अपनी सीट से उठकर उसके पीछे चल दी। घटिया इंसान। ज़रूर के साथ बातें करते उसे जाता देखकर वो गुस्से से पेचो ताप खाती हुई बोली, पागल हो गई हो तुम? यूँ उसकी बातों पर चिढ़कर अपना तमाशा लगवाना है? नशरा दबे दबे अंदाज में गुस्से से बोलती उसकी क्लास लेने लगी। उसे क्या ज़रूरत थी मेरे मुँह लगने की? वह बमुश्किल खुद पर काबू पाती बोली, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके मुँह लगने की? अगर उस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना है तो बेहतर है उसके साथ कोई ताल्लुक़ मत रखो, चाहे वो नफ़रत का ही क्यों ना हो, वरना ये नफ़रत वरीद की तरह मोहब्बत में ना बदल जाए। बिकॉज यू नेवर नो, किस्मत ने क्या से क्या लिखा हो। कंधे उचकाती अब की बार वो जरनाब को खामोश होने पर मजबूर कर गई। एक्सक्यूज़ मी नशरा। क्लास ख़त्म होते ही वो बाहर निकली। जब अपने पीछे से आती वरीद की आवाज़ पर वो मुड़कर उसे देखने लगी। जरनाब अभी क्लास में ही थी, शायद इसीलिए वरीद ने उसे मुखातिब कर लिया था। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? इस दरख्वास्त गुजार अंदाज पर वो एक नज़र क्लास में चीज़ें समेटती जरनाब को देखकर सर हिलाती उसके साथ होली। माजरत, मुझे आपको ऐसे अलग बुलाना नहीं चाहिए था, मगर मुझे इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। कदरे पुरसकून कॉरिडोर में उसे ले जाकर वो उसके सामने खड़ा हुआ। मारिज को मालूम हो गया तो वो मेरा कीमा कर देगा। वो भी डरी डरी आवाज़ में बोली, मारिज आपका हस्बैंड है ना? उसने तस्दीक चाही। जी, मैंने मालूम करवाया है, मगर जरनाब का तो कोई भाई नहीं है। फिर ये मारिज? कल ही उसके बंदे के कहने पर उसे मालूम हुआ था कि जरनाब के अलावा सरफराज मलिक की 2 बेटियां और भी हैं, मगर बेटा कोई नहीं है। वो उलझा और उसी उलझन को रफ़ा करने के लिए वो नशरा से मुखातिब हुआ था।
کچھ وہ اس کا انداز آج صبح دیکھ کر سوچ بیٹھا تھا کہ زرناب تک پہنچنے کے لیے کیوں نہ اسے ہموار کیا جائے، بلکہ یہ مارج تو آپ کے بابا سائیں کا خاص بندہ ہے، پھر آپ کی شادی اور اس کا زرناب کو بہن کہنا۔ نشرہ نے ایک نظر بس اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ مارج زرناب کو بہن سمجھتا اور مانتا ہے۔ نشرہ نے محتاط انداز میں اسے بتایا، کیا زرناب اور مارج کی طرح آپ بھی سمجھتی ہیں کہ میں اب زرناب کے قابل نہیں؟ اس کا ٹوٹا سا لہجہ نشرہ کو اس کی تکلیف سمجھا گیا۔ میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، کیا آپ نے اسے یہ سب سمجھنے کے لیے گنجائش چھوڑی ہے؟ نشرہ کی بات پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ میں نے اپنے گھر میں مردوں کو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہی دیکھا ہے۔ جب زرناب ونی ہو کر آئی، وہ تو نہیں مگر میں یہی جانتا تھا کہ ونی بدلہ ہوتی ہے اور اسے مارنا اور ایذا پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ وہ اسے وہ وقت اور وہ جذبات بتانے لگا، اور اب آپ کیسے جان گئے کہ ونی بھی انسان ہوتی ہے؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ کئی بار اللہ غرور توڑ کے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، میرا بھی غرور ٹوٹا ہے، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ پہلی بار کسی سے محبت کی، اور وہ بھی کون، جس سے بدلہ لینا تھا۔ وہ خود اپنی قسمت پر ہنسا۔ نشرہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ آپ کس حد تک اس کے ساتھ سنجیدہ ہیں؟ اس کے سوال پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا شکست خوردہ چہرہ اور اس کے لیے شدت دیکھ کر آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں اس کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہوں؟ وہ الٹا اسی سے سوال کرنے لگا۔ میں اس کے لیے اپنے باپ تک کے دوبدو ہو چکا ہوں۔ کیا اب بھی کوئی گنجائش بچتی ہے میری شدتوں پر یقین نہ کرنے کی؟ اس نے ایک اور سوال اٹھایا۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے حصول کے بعد آپ اس سے پھر کبھی وہ سلوک نہیں کریں گے؟ اس لمحے وہ زرناب کی سوچ کی ترجمانی کر رہی تھی۔ کیا یہ گارنٹی کافی نہیں کہ میں ان دنوں کو کسی بھیانک خواب کی طرح ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں، جب میں نے بے خبری میں اس پر ظلم کیا؟ کسی بوسیدہ کتاب کے صفحات کی طرح ان دنوں کو اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ دینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ گارنٹی کافی نہیں کہ آج صبح جب میرے باپ نے اسے اٹھوانے کا اور بغیر نکاح کے ساتھ رکھنے کا آپشن رکھا، تب مجھے اپنے باپ سے گھن آئی؟ کیا یہ گارنٹی کافی نہیں کہ طاقت رکھنے کے باوجود میں اتنا کمزور ہوں کہ میں اسے اس کی اجازت کے بغیر چھونا تک نہیں چاہتا؟ مجھے اپنی اس شناخت سے نفرت ہوتی ہے جس نے اسے مجھ سے دور کیا۔ اس کا ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ نشرہ کا دل پسیج گیا۔ میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتی ہوں کہ آپ اگر اتنے ہی سچے ہیں تو اس کا دل آپ کے لیے پگھل جائے، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، نہ مارج اس کی بات سنتا تھا نہ زرناب۔ بس آپ کی دعا بھی بہت ہے، شاید کسی کی دعا مجھے لگی جائے۔ ہولے سے ایسے مسکرایا جیسے اپنی بے بسی پر اپنا ہی مذاق اڑایا ہو۔ خیر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ہو سکے تو زرناب کو سمجھائیے گا، وہ اسی درخواست کے لیے اسے یہاں تک لایا تھا۔ میں کوشش کروں گی، وہ اسے دلاسا دینے والے انداز میں بولی۔ محبت یوں بھی ہونی تھی تم سے، ترس کھاتی، کاسا پھیلاتی، تمہاری نظروں کی منتظر، تمہاری بھیک کی آس لیے۔ محبت یوں بھی ہونی تھی، خود کی نفی کرتی، انا کا بت جھکاتی، خود کو مٹی کرتی۔ محبت تم ہی سے ہونی تھی، اور محبت یوں ہی ہونی تھی۔ وہ جو پڑھنے میں مگن تھی، موبائل کی ٹون پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سرورید کا نمبر دیکھ کر غصے سے میسج پڑھ کر ڈیلیٹ کرنا چاہا، جب دوسری جانب سے اس کے پڑھنے کی تصدیق کر کے واٹس ایپ پر اس کے نام کے نیچے ٹائپنگ لکھا آیا۔ کیا معافی مانگنے سے تمہاری تسکین ہوگی؟ کیا تب تمہارے ملنے کی امید ہوگی؟ لفظ لفظ میں شدت تڑپ تھی۔ آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہزاروں لڑکیاں ہیں، کسی سے بھی شادی کر لیں، وہ جان چھوڑانے والے انداز میں بولی۔ ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں یا کروڑوں، زرناب ملک ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے گنگ سے رہ گئی۔ لڑکیوں کو بیوقوف بنانے والے حربے مجھ پر مت آزمائیں۔ بدلہ لینا تھا، لے لیا آپ نے۔ یہ جھوٹ بولنے کا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر افسوس میں اس جال میں نہیں پھنس سکی۔ بس اب یہی بات تڑپا رہی ہے آپ کو۔ وہ خوب کاری وار کر گئی۔ بیوقوف ہوتی تو وری چودھری تمہارے پیچھے کبھی خوار نہ ہوتا۔ صرف ایک موقع دے دو۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے ٹائپ کیا۔
مجھے افسوس ہے کہ آپ کا ہر نیا ڈائلاگ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ سر جھٹک کر آخر اس کا نمبر بلاک کر گئی۔ برید نے جوابی میسج کرنا چاہا مگر جیسے ہی معلوم ہوا وہ بلاک کر چکی ہے، موبائل غصے سے سائڈ میز پر پٹکا۔ آج کچھ بنایا نہیں آپ نے؟ شام میں وہ یوں ہی کچن میں پانی پینے آیا جب چولہوں پر ایک بھی ہانڈی نہ دیکھ کر پہلے فریج کھولا۔ اس میں بھی کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں تھی کہ جسے وہ رات میں کھاتے۔ نشرہ لاؤنج میں بیٹھی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک نظر اسے دیکھا۔ کل پریزنٹیشن ہے میری اور پرسوں سے ایگزام شروع ہو رہے ہیں۔ اچھے نمبرز نہ لیے تو تم ہی تانے دو گے کہ شادی کا شوق تھا آپ کو، یہ تو ہونا ہی تھا۔ منہ بگاڑ کر نان سٹاپ بولی۔ اس کی بات پر مارج اپنا کہکہا نہ روک پایا۔ نشرہ نے پہلی بار اسے کہکہا لگاتے سنا اور دیکھا تھا، اور کاش وہ اس لمحے اسے نہ دیکھتی۔ اسے لگا اسے عشق ہو جائے گا اب اس سڑیل روح سے۔ بے اختیار ماشاءاللہ کہتی نظریں پھیری۔ مارج اس کی کیفیت سے بے خبر اب بھی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی یادداشت اور صحیح وقت پر تانا دینے کی عادت سے میں بہت امپریس ہوں۔ مسکراتے لہجے میں کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ گرین، میرون اور زرد رنگوں کے امتزاج کا لیلن کا سوٹ پہنے، بالوں کو کیچر سے آزاد کیے کچھ الجھائے، ایک کندھے پر ڈالے، فلور کشن پر بیٹھی، نوٹ سامنے پھیلائے، لیپ ٹاپ گود میں دھرے، تیزی سے ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ مارج نے اسے بہت کم چہرے پر کوئی میک اپ استعمال کرتے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی دھلے چہرے کے ساتھ بھی وہ مارج کے دل میں اتر رہی تھی۔ کانوں میں سونے کے گول سے ٹاپس ہمہ وقت پہنے رکھتی تھی، گلے میں باریک سی چین ہوتی تھی، بس یہ اس کی کل سج دج ہوتی تھی۔ مارج کو کھلے بالوں میں بھی وہ کسی حسینہ سے کم نہیں لگتی تھی۔ اب یہ محبت کا اعجاز تھا یا کچھ اور؟ ہاں تو انسان کو حاضر جواب ہونا چاہیے۔ انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی فراٹے سے چل رہی تھی۔ چلیں آپ ریسٹ کریں، بلکہ پیپرز ہونے تک ریسٹ ہی کریں، تب تک کچن کی ذمہ داری میرے سر۔ پسینے پر ہاتھ رکھ کر فریج کھول کر کچھ پکانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ کبھی اتنا نہ ہوا کہ بندہ کوئی ڈنر ہی کروا دے؟ کنجوس، پتہ نہیں کون سی کمپنی چلاتے ہو یا پیسے ہی ڈبو رہے ہو۔ وہ پھر سے ترکش میں تیر تیز کر چکی تھی۔ اٹھیں پھر چادر اوڑھیں، آج آپ کو کینڈل لائٹ ڈنر کرواتے ہیں۔ اس کی بات پر حیرت سے اور خوشی سے نشرہ نے اسے دیکھا۔ ہائے سچی، کتنے اچھے ہو تم مارج۔ خوشی سے تالی بجاتے جھٹ پٹ لیپ ٹاپ بند کیا۔ یہ سب میں واپس آ کر سمیٹ لوں گی۔ اس کی نظریں اپنی کتابوں پر دیکھ کر وہ لجاجت بھرے انداز میں بولی۔ اف اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی، دل کر رہا تھا باہر جانے کو، کیا پتا تھا کہ تم یہ دل خوش کر ہی دو گے۔ میری بات مان کر اسے بچوں کی طرح خوش دیکھ کر کچن سے باہر آ کر اس کی کتابیں سمیٹنے لگا۔ رہنے تو نہ، میں آ کر لوں گی۔ وہ اسے اپنی چیزیں سمیٹتا دیکھ کر کمرے میں جاتے جاتے پلٹ کر بولی، کوئی بات نہیں، اتنا سا کام کرنے سے کون سا میں گھس جاؤں گا۔ آپ چادر لے کر آئیں۔ اپنی کیئر کے لیے وہ پر اثر الفاظ استعمال نہیں کر پاتا تھا، مگر کیا کسی کے انداز کافی نہیں ہوتے؟ نشرہ کو تو اس کے بن کہے خیال رکھنے کے ان انوکھے رویوں سے بھی شدید محبت تھی۔ ایک محبت بھری نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے نشرہ کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کی جانب جا رہے تھے۔ تمہاری گاڑی میں گانے لگ سکتے ہیں؟ ادھر ادھر ہاتھ مارتے سسٹم کو چیک کرنے لگی۔ آپ کے میری زندگی میں آنے کے بعد وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کی بات پر نشرہ نے ہاتھ روک کر ترچھی نظر سے اسے دیکھا، جو دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو یا شکر کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ وہ بھی نشرہ تھی۔ آپ کی دوسری بات درست ہے۔ موڑ کاٹتے اس کی جانب مسکراتی نظر ڈالی۔ مگر تمہیں تعریف کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا؟ وہ اس کی گہری نظروں کو بآسانی خود پر محسوس کرتی تھی۔ اب آپ کی سنگت میں وہ بھی سیکھ ہی جاؤں گا، اپنی گردن سہلا کر بولا۔ اس کے جواب پر نشرہ کے دل کی دھڑکنوں نے لے بدلی۔ نشرہ نے جو ہی ریکارڈر آن کیا، گاڑی میں گونجنے والے الفاظ دونوں کو اپنے سحر میں جکڑ گئے۔ آخری لائن پر مارج نے نظر بھر کر اسے دیکھا، جو نقاب کیے کھڑکی سے باہر دیکھتی شاید اپنی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں اضطراب یا گھبراہٹ میں مڑوڑ رہی تھی۔ مارج نے آہستہ سے بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ
اپنے مضبوط گرفت میں لیے۔ نشرہ نے چونک کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ اسے ذرا امید نہیں تھی مارج خود سے کبھی یوں پیش قدمی کرے گا۔ پتہ نہیں کب آپ نے دل میں جگہ بنائی، شاید شادی کی پہلی رات جب سر درد لیے چائے کی فرمائش کرتی آپ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں، یا شاید تب جب آپ نے روتے ہوئے مجھے پتھر کہا تھا۔ شروع سے یہی سمجھتا تھا کہ آپ بے باک ہیں، روایات کو توڑنے والی، مگر آپ کے ساتھ رہتے معلوم ہوا آپ بس پر اعتماد ہیں، اور اس میں کبھی کبھی آپ اس اعتماد کا استعمال غلط کر جاتی ہیں، ورنہ آپ وہ سب نہیں ہیں جو تاثر مجھے اتنے سال دیتی رہی ہیں۔ وہ پہلی بار یوں اس پر اپنا آپ آشکار کر رہا تھا اور نشرہ کو اور اپنا اسیر کر رہا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کبھی زندگی میں کسی کو اپنے اتنے قریب آنے ہی نہیں دوں گا کہ وہ مجھ سے دھوکہ کرے یا میرا اعتبار مٹی میں ملائے۔ تو میں اپنی ماں کی طرح تکلیف سے دوچار ہوں۔ محبت، پیار، یہ سب میری زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے پھر سے ایک نظر نشرہ پر ڈالی جو آنکھیں کھولے اس کے انکشافات سن رہی تھی، لیکن آپ نے میرے سب ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ مصنوعی تعصب سے سر ہلاتے وہ ملامتی نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ یہی تو میری خوبی ہے، وہ مزے سے گردن اکڑا کر بولی۔ خوبی نہیں، یہ آپ کی دھونس ہے، وہ اس کی تصحیح کرنے لگا۔ نشرہ منہ بنا گئی۔ میری کبھی کمزوری مت بنیے گا، آپ نے مجھے طاقت اور جو مان بخشا ہے، میں امید کرتا ہوں یہ کبھی نہ ٹوٹے۔ میں اپنی ماں جیسی اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں جو دکھ دھاڑے مار رہا تھا، نشرہ کا دل بھی اس تکلیف کو محسوس کرنے لگا۔ ہم مان اور اعتبار بھرا رشتہ بنائیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو زور سے بھینچتے وہ اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ تھینکس۔ اس کے لیے فقط اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اپنے ہال سے باہر تو آیا، اس کی حیثیت تو قبول کی۔ اس رات نہ صرف مارج نے اسے ڈنر کروایا بلکہ شاپنگ بھی کروائی۔ اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ آپ کا شوہر ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ گھر کی جانب گاڑی کا رخ موڑتے وہ اسے چھیڑنے لگا۔ ہاں، اگر تم ہفتے میں ایک بار اس قسم کی شاہ خرچی کر لیا کرو تو مجھے ہمیشہ کے لیے اس بات پر یقین آ جائے گا۔ نشرہ بھی شان بے نیازی سے بولتی ہنس پڑی۔ بندہ آپ کے حکم کا غلام، سینے پر ہاتھ رکھے اپنے مخصوص انداز میں بولتا وہ بھی اس کی ہنسی کا ساتھ دینے لگا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. اللہ حافظ.